بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والسیدہ۔ گزشتہ تقریباً 1.5-2 سال سے ایک مخصوص فکر پر ایک مخصوص طریقے سے کام کیا جا رہا ہے۔ وہ مخصوص فکر اور وہ مخصوص طریقہ کیا ہے کہ اس بات کو عوام اہل سنت کو باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ و عنا اور جناب سیدنا عمر فاروق اور جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ جو 3 شخصیات ہیں، ان 3 شخصیات کو ولایت، غوثیت اور قطبیت کا مقام حاصل نہیں تھا۔ یعنی اگر دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ یہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں، جو بالکل روافض کے اقوال کے یوں سمجھیے کہ محبوب ترین قول ہے، کہ یہ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اس طرح کے مقامات ولایت سے ان ہستیوں کو کوئی بھی تعلق اور واسطہ نہیں تھا۔ پہلے تو ہم اس بات کو بالکل اگنور کرتے رہے اور بالکل پس پش ڈالتے رہے، لیکن پھر اس کے بعد یہ ذہن اس وجہ سے بنا کہ بڑا افسوس ہوا کہ 2-3 دن پہلے، غالباً 5 ستمبر 2023 کی بات ہے، کہ پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا جو عرس منایا گیا، اس میں پیر سید عرفان شاہ صاحب کو مدعو کیا گیا، اور پیر سید عرفان شاہ صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے جو باتیں کی وہ آپ یہ سن سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا باتیں کی۔ سب سے پہلی کتب انوار رسالت سے کون ہے؟ جب نسب ان کی وجہ سے جو انبیاء نہیں ہیں لیکن حضور کے اجداد ہونے کی وجہ سے ان کے نسب کی فضیلت عالمین پر ہو، تو کیوں بھول جاتے ہو کہ نسب میں حسب میں اور شباہت میں حقیقت میں جو اجزاء نبوی ہیں ان کے برابر کوئی نہ آئے گا اس نسبت میں۔ لہذا یہ بات تمام محققین نے لکھی کہ براہ راست اللہ کے رسول سے روحانیت کا سارا فیض اس کی وارث اور قطب اول جو مصطفیٰ ہے، جن کا سارا فیض قلب محمدی سے، اس ہستی کا نام سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا ہے۔ پیر صاحب نے یہ کہا کہ جب کوئی بادشاہ فوت ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے فیصلہ ہوگا کہ اب صاحب امر کون ہے۔ میں ان کا ایک ایک لفظ جو ہے آپ احباب کو، یہ میرے پاس لکھا ہوا ہے، میں پڑھ کر سنانا نہیں چاہتا، لیکن آپ نے ان کی گفتگو سن بھی لی ہے۔ ان کی اس ساری گفتگو سے یہ تاثر جاتا ہے کہ خلفائے راشدین بالعموم اور خلفائے ثلاثہ بالخصوص، یعنی کہ خلفائے راشدین سے مراد بھی یہاں خلفائے ثلاثہ ہیں، ان ہستیوں کو اس طرح کے مقامات ولایت سے کوئی بھی تعلق اور کوئی بھی واسطہ نہیں تھا۔ گویا کہ یہ کہنا یہ چاہتے ہیں پیر صاحب۔ اب چونکہ متکلم زندہ ہے، اگر وہ اس کی وضاحت کر دیں، اور یہ بات جو اہل سنت کا جو مذہب ہے، جو آگے ہم اب بیان کریں گے، وہ بیان کر دیں، تو پھر ہمارا ان سے کوئی بھی مطالبہ نہیں ہوگا۔ اور یہ جو گفتگو کی جا رہی ہے، صرف اس میں پیر سید عرفان شاہ صاحب کو ہی مخاطب نہیں کیا جا رہا، بلکہ ہمارے زمانے کے اندر اور بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ تحریک جو تھی، بنیادی طور پہ یہ تحریک بنی جس وجہ سے ہم نے آج کی گفتگو کا انتخاب کیا۔ اب سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے کہ غوث اور قطب کس کو کہتے ہیں، کہ جو یہ کہا جاتا ہے کہ خلفائے ثلاثہ کے پاس اس طرح کا کوئی بھی مقام نہیں تھا، ان لوگوں کو سب سے پہلے تو یہ چاہیے کہ وہ اس بات کا بالکل انکار کر دیں کہ وہ لوگ نہ کوئی غوث تھے نہ قطب تھے، وہ انکار کر دیں تاکہ ان کی بات کھل کر واضح ہو جائے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ ولایت کے مراتب میں سے سب سے افضل و اعلیٰ اور اکمل جو مرتبہ ہے وہ غوثیت اور قطبیت کا مرتبہ ہے،
اور یہ مقام و مرتبہ امت میں سب سے پہلے حضرت سیدنا سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ کو ملا ہے۔ میں اس پر مزید گفتگو کرنے سے پہلے یہاں پر یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ہم آل بیت اطہار کے نسب کے اعتبار سے جو پیر صاحب نے جو بات کی ہے، نسباً یعنی نسب کے اعتبار سے آل بیت اطہار پوری کائنات سے افضل ہیں، اس پر ہمیں کوئی بھی اعتراض نہیں ہے کہ ان ہستیوں کا نسب پوری کائنات سے افضل ترین نسب ہے۔ لیکن پیر صاحب نے جو یہ کہا کہ نسب کے اعتبار سے اور حسب کے اعتبار سے یہ جو بات کی، اس بات پر ہماری گفتگو چل رہی ہے، تو ہم پہلے یہ بات کر لیں کہ غوث کس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ کائنات میں سب سے پہلا، یہ سب سے بڑا مرتبہ ہے ولایت کا، اور جو سب سے پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ سرکار کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہوا۔ اسی پر جمہور علماء و صلحاء امت کا اتفاق رہا ہے، یعنی کہ صوفیہ کا، جمہور صوفیہ کا یہی مذہب ہے۔ اب پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ غوث کس کو کہتے ہیں۔ بہت سارے بزرگوں نے غوث کے بارے میں کثیر باتیں لکھی ہیں۔ سید شریف جرجانی نے لکھا ہے، ملا علی قاری نے لکھا ہے، اور اسی طریقے سے محقق سید ابن عابدین شامی نے لکھا ہے، علامہ زرقانی رحمہ اللہ نے اس بات کو لکھا ہے، اور دیگر جو ہے بزرگوں نے غوثیت کی تعریف کی ہے۔ میں یہاں صرف تقریباً تمام بزرگوں کا جو ہے وہ نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے، اور یہاں پر یہ بھی عرض کر دوں کہ غوثیت اور قطبیت کا جو مقام ہے یہ تقریباً ایک جیسا ہی مقام ہے، اگرچہ بعض صوفیہ نے ان میں فرق، اس مقام میں، دونوں مقامات میں فرق بیان کیا ہے، لیکن اکثر صوفیہ یہی کہتے ہیں کہ زیادہ تر صوفیہ یہی کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی طرح کے مقامات ہیں۔ اب یہاں پر میر شریف جرجانی کی جو کتاب ہے کتاب التعریفات، اس کا پہلا حوالہ لے لیجیے کہ کتب اور غوث کس کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کتب کو اس اعتبار سے کہ پریشان اس کی پناہ لیتا ہے اور اس سے فریاد کرتا ہے، غوث کہا جاتا ہے۔ یعنی کتب کو اس اعتبار سے کہ پریشان، کوئی بھی پریشان ہو وہ اس سے فریاد کرتا ہے، اس اعتبار سے اس کو غوث کہا جاتا ہے۔ اور وہ کتب غوث فرد واحد سے عبارت ہے، یعنی فرد جس کو کہا جاتا ہے، جو ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ کی نگاہ عنایت کا مرکز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اپنا طلسم اعظم یعنی روحانی طاقت اس کو عطا فرمائی ہوئی ہوتی ہے، ایک خاص روحانی طاقت ہوتی ہے کہ وہ کائنات اور موجودات باطنہ مظاہرہ میں اس طرح سرایت کرتا ہے کہ جس طرح روح بدن میں سرایت کی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے قبضے میں عام فیض کا ترازو ہوتا ہے، اس ترازو کا وزن کتب کے علم کے تابع ہوتا ہے، اور کتب کا علم علم حق کے تابع ہوتا ہے، اور علم حق ماہیات غیر مجعولہ کے، اور کتب روح حیات کو کونی اعلیٰ و اسفل میں فیضان پہنچاتا ہے۔ یہ کتب کی غوث کی تعریف ہے۔ اب میں پہلے اس سے پہلے کہ بزرگوں کے حوالے دوں کہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ و ارضہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا، سرکار عمر فاروق اور سرکار عثمان غنی کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا، میں ان لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا وہ لوگ اس بات کا انکار کر سکتے ہیں کہ سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ و ارضہ عنہ کو یہ مقام عطا نہیں فرمایا گیا تھا؟ اسی طریقے سے، اسی سے ملتی جلتی بات سلطان المحدثین ملا علی قاری رحمہ اللہ نے بھی لکھی ہے، اور کتاب التعریفات میں سید شریف جرجانی رحمہ اللہ نے ایک بات اور بھی لکھی ہے کہ قطبیت کبریٰ وہ قطب الاقطاب کا مرتبہ ہے، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا باطن ہے۔ اس لیے یہ مرتبہ صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وارثوں کو حاصل ہے، کیونکہ اکملیت کی بنا پر یہ مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مختص ہے۔ لہذا خاتم ولایت اور قطب الاقطاب صرف خاتم النبوہ ہی کی باطن پر ہوگا۔ اب قبل اس کے کہ میں سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عنہ کی قطبیت کبریٰ، غوثیت کبریٰ پر گفتگو کروں، میں وہ حدیث مبارکہ پڑھنا چاہوں گا کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الخلافۃ من بعدی 30 سنہ، یہ جو خلافت نبوت ہے جس کو خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ کہا جاتا ہے، یہ پیر سید عرفان شاہ صاحب اور ان کے ہم خیال جتنے بھی لوگ ہیں
ان سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اس حدیث مبارکہ میں جو خلافت نبوت جس چیز کو کہا گیا ہے وہ کیا ہے، اس کی کیا کیا شرائط ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ سارا اس کا تعین یہ لوگ خود کریں، ہمارے بزرگوں نے کیا لکھا ہے اس کو دیکھ لیں، تو یہ اس طرح کی باتیں نہ کریں۔ سیدہ پاک قطبیت کبریٰ کے مقام پر، قطب الاقطاب کے مقام پر فائز ہیں، اس سے بھی ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن دیگر جو حضرات خلفائے ثلاثہ ان سے قطبیت کا انکار کرنا ہمارا جو مسئلہ ہے، ہم اس مسئلے کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں۔ اب سب سے پہلے آ جائیے سید ابن عابدین شامی رحمہ اللہ، یہ سید ہیں، انہی کا حوالہ لے لیجئے، ان کے رسائل کی جلد 2 ہے اور صفحہ نمبر 275 ہے، اس پر وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم اعلان نبوت کے بعد قطبیت کبریٰ کے منصب پر متمکن رہے، جو کہ صحیح ترین روایت کے مطابق 23 سال کی مدت ہے، اور امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سے افضل کوئی نہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی طرف سے ملنے والی خلافت میں 2 سال اور تقریباً 4 ماہ نائب رہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے اقطاب میں سے سب سے پہلے کتب ہوئے ہیں۔ یہ سید ابن عابدین شامی رحمہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے شیخ محی الدین ابن عربی، جن کو شیخ اکبر کہا جاتا ہے، انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی ہے، اور اسی بات پر آپ نے تصدیق کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنہ اور دیگر خلفاء، یہ خلفاء راشدین اپنے اپنے خلافت کے دور کے اندر غوثیت یعنی قطبیت کبریٰ کے مقام پر فائز رہے ہیں۔ یہ الیواقیت والجواہر میں سید عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ نے اس بات کو لکھا ہے، اور شیخ امام محمد عبد الرؤوف مناوی انہوں نے بھی التوقیف علی مہمات التعریف جلد 1 صفحہ نمبر 586 پر اس بات کو لکھا ہے کہ قطب جو ہوتا ہے وہ غوث ہی ہوتا ہے، اور وہ اپنے زمانے کے اولیاء کا سردار اور امام ہوتا ہے، اور کبھی وہ خلافت ظاہری بھی حاصل کر لیتا ہے جیسا کہ اس نے خلافت باطنی حاصل کی ہوتی ہے، جیسے حضرات شیخین کریمین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت امام حسن اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو خلافت باطنی کے ساتھ ساتھ خلافت ظاہری بھی حاصل ہوئی۔ یہاں پر خلافت باطنی والوں کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ یہ سارے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے پینترے جو ہے یہ خلافت باطنی کی وجہ سے ہی بدلے جا رہے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ کے حوالے سے الکوکب الدریہ میں مذکور ہے کہ آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ خلافت باطنی اور قطبیت کبریٰ کے مقام پر سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ عنہ فائز ہوئے۔ اس کے بعد یہاں پر میں عرفان شاہ صاحب کے جو سلسلہ نقشبندیہ میں، چونکہ وہ خود بھی بیعت ہیں اور وہ آگے بیعت کرتے بھی ہیں، اللہ خیر کرے، پتہ نہیں ان کے مریدوں کا کیا بنے گا، تو امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی کا بڑا نام لیا کرتے تھے کسی دور میں عرفان شاہ صاحب، تو ان کے جو مرشد گرامی ہے خواجہ باقی باللہ نقشبندی رحمہ اللہ، وہ ارشاد فرماتے ہیں، خواجہ باقی باللہ اپنے مکتوبات شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین چاروں ہی ترتیب وار اقطاب مطلق تھے۔ یہ خواجہ باقی باللہ کا اپنا قول ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے آگے چل کے یہ بات کہی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر قطب ہوئے، اور قطب وہ ہوتا ہے جو اپنے وقت میں واحد اور یگانہ ہوتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے اسی تسلسل سے آگے خلفائے راشدین سب کے، امام حسن سمیت، اور پھر امام حسین سرکار لجپال کا نام بھی لے کر آپ نے کہا کہ وہ بھی قطبیت کبریٰ کے مقام پر فائز رہے۔ علامہ شہاب الدین خفاجی نے بھی اسی بات کو لکھا، نسیم الریاض فی شرح شفا، جو شفا شریف کی علامہ قاضی ایاز کی جو شفا شریف کی جو شرح ہے، اس میں شہاب الدین خفاجی نے بھی اسی بات کو لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے بعد سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ و ارضاہ عنہ قطب الاقطاب ہوئے ہیں،
اور امام عبد الباقی محمد عبد الباقی زرقانی، وہ شرح الزرقانی جو انہوں نے مواہب اللدنیہ کے اوپر جو شرح لکھی ہے، اس کی جلد 7 صفحہ نمبر 479 پر 180 پر 479 پر وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جو کتب ہے وہ خلفائے اربعہ میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ سرکار ہوئے ہیں، اور یوں ہی امام ابو طالب مکی اور خواجہ محمد پارسا نقشبندی، شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، شیخ محی الدین ابن عربی اور امام زرقانی، علامہ ابن عابدین شامی، جن کا میں نے پیچھے حوالہ دے دیا۔ اب یہاں پر آخر میں یہاں پر پیر سید عرفان شاہ صاحب کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کسی دور میں آپ سیدی اعلیٰ حضرت کا بڑا نام لیا کرتے تھے، تو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی سے بھی جو مکتوبات شریف کے اندر، جو آپ کے ملفوظات شریف کے اندر جو آپ سے پوچھا گیا کتب اور غوث وغیرہ کے بارے میں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ پھر امت میں سب سے پہلے درجہ غوثیت پر امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر ممتاز ہوئے، اور امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق و عثمان غنی کو یہ قطبیت کبریٰ یعنی غوثیت کبریٰ عطا ہوئی۔ اس کے بعد امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا کائنات مولا علی لاجپال سرکار کو یہ غوثیت کبریٰ عطا ہوئی، اور پھر امام حسن سے لے کر امام حسن عسکری تک سارے کے سارے جتنے بھی افراد تشریف لائے، مقدس ہستیاں تشریف لائی، یہ سب غوثیت کبریٰ کے مقام پر فائز رہیں۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے غوثیت کبریٰ کا مقام عطا فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد المستند المعتمد کے اندر سیدی اعلیٰ حضرت نے یہ جو خلافت باطنی پر جو حملہ آور لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ نے بڑی واضح طور پر یہ لکھا کہ آپ نے فرمایا کہ اس زمانے میں تفضیلیوں کا رد ہے جو جھوٹ اور بہتان کے بل پر سنی ہونے کے مدعی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے فضیلت میں ترتیب کے مسئلے کو ظاہر سے اس طرف پھیرا کہ خلافت میں اولیت کا معنی دنیاوی خلافت کا زیادہ جاننے والا ہونا ہے، یعنی باطنی خلافت کا انکار کرنا، اور کہا کہ یہ باطل خبیث قول ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ فرمایا۔ بعض لوگ آج کل یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی اعلیٰ حضرت باطنی خلافت کے قائل ہیں، مولا کائنات کے لیے ہم بھی قائل ہیں، لیکن ترتیب کے ساتھ ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ باطل خبیث قول ہے، صحابہ اور تابعین کے اجماع کے خلاف ہے، بلکہ افضلیت ثواب کی کثرت میں اور رب الارباب اللہ تعالیٰ کی نزدیکی میں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک بزرگی میں ہے۔ تو یہ وہ مختصر اقوال تھے جو میں نے آپ احباب کے سامنے پیش کیے کہ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضہ عنہ اور دیگر خلفاء کے جو غوثیت کبریٰ کے جو اقوال تھے وہ میں نے آپ احباب کے سامنے یہاں پر پیش کیے۔ اب ان سب حضرات کے جو ممدوح ہیں، یہ ان کی کتاب ہے میرے ہاتھ میں، حقیقت عظمت صحابیت اور حقیقت خلافت، اس کو اگر پڑھ لیں تو پھر بھی ان کا مسئلہ بڑی آسانی سے حل ہو جائے۔ اس کا صفحہ نمبر 231 ہے میرے سامنے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ راشد کا ایسا ہونا ضروری ہے کہ ظاہری ریاست باطنی ریاست کے ساتھ اس کے وجود کے اندر جمع ہو جائے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے ساتھ پوری مشابہت اس کو حاصل ہو جائے، اور تاکہ وہ اس آیت کریمہ کا مدلول ہو جائے کہ وہ جو آیت کریمہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ جو آخر تک جو یہ آیت کریمہ ہے سورہ فتح کی، یہ جو آیت نمبر 29 ہے، اس کے بارے میں یہ خود انہوں نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے حوالے سے یہ ڈاکٹر طلال القادری صاحب نے اس بات کو لکھا ہے۔ آخر میں تمام عوام اہل سنت کو یہاں پر دعوت فکر دینا چاہوں گا اور یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے ان لوگوں کا جو منہج ہے اور ان لوگوں کا جو مزاج ہے وہ اہل سنت کے مطابق بالکل بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں سے بالکل جو ہے کنارہ کشی اختیار کیجئے، یہ آپ کو اس طرف بالکل لے کر جا رہے ہیں کہ جس طرف لے جانے سے آپ سے روافظ خوش ہوں گے۔ پاک پروردگار ہمیں اہل سنت کے مزاج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی نے ہماری اس گفتگو پر گفتگو کی تو پھر ہم اس کے بعد اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔